ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 171 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. امید ہے آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم مکمل بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے بدل دیا اللہ تعالی کی نعمت کو ناشکری سے. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں. یہ ایک جنرل جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کفار کے سرداروں کا جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ خود تو ڈوبتے ہیں ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. یہ تمام قوموں کے سرداروں کا یہی حال تھا جنہوں نے وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہا. جہنم وہ دوزخ ہے، یصلونہا وبئس القرار، جس میں وہ جھونکے جائیں گے اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار آمین. وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ تعالی کے مد مقابل ند مد مقابل کھڑے کر لیے ہیں. لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں راہ حق سے. قل تمتعوا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ کچھ وقت ہے برت لو. فإن مصيركم إلى النار، پھر ان قریب تمہارا جو انجام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ ہونے والی ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈھیل اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب مقدر ہو جائے. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ ہم جان بوجھ کے انہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اور بڑے عذاب کا یہ حقدار ہو جائے. اگر پہلے تھوڑا عذاب ہونا تھا تو اب زیادہ ہو جائے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اب کفار کے بعد روئے سخن جو ہے وہ اہل ایمان کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی فرما دیجئے میرے بندوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، صحیح نماز ادا کریں، پابندی کے ساتھ نماز کا جو حق ہے وہ پورا کریں. یہ جو نماز قائم کرنا ہے نا، اس میں کافی ساری چیزیں شامل ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے سے ہے. اسی طریقے سے نماز کو وقت کے اندر ادا کرنا یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے. یعنی نماز کو کیجول نہ لیا جائے کہ وقت گزار کے پڑھا جائے. اسی طریقے سے نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے ہے. اپنے سر سے اٹھا کے نیچے نہیں پھینکنا، بلکہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ بھی نماز کو قائم کرنے میں سے ہے. اور سب سے مشکل جو نماز کو قائم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دنیا کی زندگی ہے، جو کاروبار کی زندگی ہے، جو مسجد سے باہر کی زندگی ہے، اس میں بھی انسان اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے. یہ نہیں ہے کہ مسجد کا خدا کوئی اور ہے اور بازار کا خدا کوئی اور، رمضان کا خدا کوئی اور ہے اور غیر رمضان کا خدا کوئی اور. خدا تو ایک ہی ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ اپنے عبادات میں بعض اوقات بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کے اندر، حقوق العباد کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں. تو نماز پھر قائم کیا ہوئی؟ نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما آپ نے کیا تھا، آپ نے پریکٹیکلی اس کی مخالفت کر دی. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے، سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی.
اللہ کی راہ میں آپ نے مال خرچ کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں درجنوں مقامات پر نماز قائم کرنے کے بعد جو دوسری چیز آئی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی جو اہل ایمان کی نشانیاں آئی ہیں نا، اس میں بھی نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ مال خرچ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا اپنی زندگی دینے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ نے زندگی کا وہ حصہ اس مال کو کمانے میں لگایا تھا، لہذا جب آپ اپنا مال اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں نا، تو مال تو سمبل ہے، بیسیکلی آپ اپنی زندگی اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی 8 گھنٹے کی ایک شخص ڈیوٹی کرتا ہے، پورا مہینہ وہ ڈیوٹی کرتا رہتا ہے، اینڈ پہ وہ تنخواہ لیتا ہے، وہ تنخواہ لے رہا ہے اپنی زندگی کے تہائی حصے کو اس مزدوری میں جھونکنے کے عوض، اور جب اس مال میں سے وہ محنت سے جو کماتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا اپنی زندگی اللہ کو دے رہا ہے۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، یہ جو مال انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا اجر دنیا میں نہیں ملنا، مل بھی سکتا ہے لیکن بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک میں جا رہا ہے۔ اس کے بس آپ دنیا کے کسی کام میں مال صرف کرتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو اسی وقت ملتا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص نے ہوٹلنگ کرنی ہے تو پیسے دے اور کھانا کھا لے، لیکن اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے گا تو اس کے بس اسے دنیا میں تو بظاہر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ لادہ بات ہے کہ اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کی کئی مصیبتیں ٹالے گا، اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہو سکتا تھا وہ بچ جائے گا، مصیبتیں پریشانیاں اس سے ٹلیں گی، تو کسی بھی شکل میں آ سکتی ہیں۔ لیکن جو اصل اس کا اجر ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہے کہ 700 گنا تک کر کے ہم قیامت کے دن لوٹائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرض ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارا مقروض ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدر شناسی ہے انسان کے حق میں کہ دے رہا وہ ہے، اور اسی کے دیے ہوئے میں سے جب اس کو ہم واپس کرتے ہیں تو کہتا ہے نہیں، یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، میں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور تیسری بات اس کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ جب آپ بن دیکھے خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اس خدا پر محکم یقین رکھنے والا ہوں، اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ رب اس مال کا اجر مجھے دے گا۔ یہ اللہ پر ایمان کی ایک نشانی ہے کہ آپ اس کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں۔ جس کے لیے آپ مال خرچ کرتے ہیں پھر آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماں باپ کو دیکھیں اولاد کو کس طرح ڈانٹتے ہیں، تھوڑا سا مال بھی خرچ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جب کماؤ گے نا پھر پوچھیں گے کہ اس طریقے سے جو تم نے مال ضائع کر دیا۔ تو انسان مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا اپنی ضرورت سے ہٹ کے۔ جب کبھی انسان بن دیکھے خدا کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس خدا کو اس نے اہمیت دی ہوئی ہے۔ دنیا میں آپ اہمیت والی جگہ کے اوپر مال لگاتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو دنیا میں ملتی ہے، لیکن یہ آؤٹ پٹ تو ہے ادھار۔ دنیا نقد ہے، نقد کے اوپر صبر آ جاتا ہے، ادھار کے اوپر صبر نہیں آتا۔ تو جیب کو ڈھیلی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اسی لیے قرآن حکیم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور انفاق سبیل اللہ کے اوپر ہے، اور جب انفاق سبیل اللہ انسان کرتا ہے پھر دنیا کی جو ایکسٹرا آرڈنری محبت ہے وہ انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ التکاثر کی تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت میں ڈالا تمہیں دنیا کے مال کی کثرت نے یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ پھر نبی الاسلام نے کہا کہ انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ یعنی وہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوں گے وہ مال ان کا ہے۔
تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر یا اپنے اوپر لگا کر، کپڑوں کی شکل میں یا مکان کی شکل میں، جتنی دیر تم نے نفع اٹھا لیا، مکان بھی خیر وارثوں کو ہی چلا جانا ہے، یا پھر تیسری قسم وہ ہے جو تم نے اللہ کے حضور سٹور کر لی آگے بھیج کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار، وہ قبر سے باہر رہتے ہیں، اور قبر میں اندر اس کے اعمال جاتے ہیں، اور اعمال ظاہر ہے وہ اعمال ہیں جو نیک اعمال اس نے کیے یا اللہ کی راہ میں خرچ کوئی کیا، وہ اس کے ساتھ جانا ہے، باقی مال قبر سے باہر ہی رہ جانا ہے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو، چھپا کر بھی اعلانیہ بھی۔ اصل تو دین کی یہ ہے کہ کسی کو بتائے بغیر کیا جائے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ بھی کوئی عمل کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کی ترغیب کی خاطر، میں پچھلی دفعہ بھی اس کے اوپر بول چکا ہوں، اس کے اپنے فوائد ہیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی تجارت نفع دے گی اور نہ کوئی دوستی، یعنی آخرت کے دن تو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کی دوستی اس کے کام نہیں آ سکتی۔ دنیا میں آپ نے اپنے لیے خود ہی کرنسی کما کے لے کے جانی ہے تو وہ قیامت کے دن آپ کی کام آئے گی، آخرت میں کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے، یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں، کھیتیوں کی شکل میں یا فروٹس والے درخت، ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے، جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے۔ ظاہر اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے، سفر جڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اب تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے، صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ 1000 سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے۔ اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی چونکہ ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے، ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے، ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے۔ لیکن جو ملک ڈپینڈنٹ ہے ٹوٹلی اس کے اوپر، جو سمندری ملک ہیں، جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصا حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کے رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ان چیزوں کے ساتھ۔ تو سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں، پانی کے اندر قوت اچھال رکھی ہے، بوئنسی کی فورس، جس کی وجہ سے کشتی چلتی ہے۔ ادروائز تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی، سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے بنانی ہے، اور اس کے ذریعے رزق جڑا ہوا ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے۔ آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں، اگر سمندری طوفان ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے، ابھی بھی جہاز ڈوب رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے۔ اب تو خیر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لیے ہیں سمندری کہ جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان راستوں کو فکس کیا ہوا ہے۔ جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تبھی وہ اس وقت پھر پھنس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر، ادروائز معاملات اس طریقے سے چلتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ،
اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے. ڈیم آج کے نہیں بن رہے، ڈیم تو قبل از مسیح بن رہے ہیں. اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سیراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے، وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے، وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے. گلیشیئرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ. آپ ذرا کیلکولیشن کریں، ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے. اس سے پہلے سورج اسے پگھلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیئرز کی فارم میں. ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا، ان کی دیواریں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمی ہوئی حالت میں سٹور ہوتی ہے، اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے، کیونکہ سورج نے ہی ایویپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو. نمک ادھر ہی رہ گیا، پانی ایویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور اونچائی پہ پہنچا. یہ اب آپ کو اس اونچائی کی قدر بھی آئے گی، یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے، انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے، ورنہ پانی نہ چلے. اور ہماری زمینوں کو سیراب وہ دریا کرتے ہیں. اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھر کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں پہ جا کے رہیں گے، یہاں تو آپ لا ہی نہیں سکتے. تو یہ واٹر سائیکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات میں سے ہے. یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. ویسے تو ہم سورج اور چاند کو پکڑ نہیں سکتے، نہ ان کے آربٹس کو چینج کر سکتے. مسخر ہمارے لیے کر دیا ہے، ہماری خدمت میں لگا دیا. دنیا میں جو جاندار ہیں وہ تو مسخر کیے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اتنے بڑے اونٹ کو نکیل سے پکڑتا ہے تو کتنی شرافت کے ساتھ اونٹ چلتا ہے. حالانکہ اونٹ کی طاقت چھوٹا سا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ مسخر ہوا ہے. البتہ سورج کو اس طریقے سے تو مسخر نہیں کیا ہوا کہ سورج کو ہم خود چلائیں، لیکن اس طریقے سے مسخر کر دیا ہے کہ سورج کی برکت سے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، گلیشیئرز میں برف سٹور ہو رہی ہے، سورج کی مدد سے وہ پگھل رہی ہے. وہ پانی کے دریا اوپر بھی چلتے ہیں، زمین کے نیچے بھی چلتے ہیں. ہم زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں، اوپر کے دریاؤں کو سٹور کر کے ڈیم بناتے ہیں. تو سورج مسخر ہوا ہے. اور اب تو سرکار پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے بعد تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سورج کیسا مسخر ہوا ہے. ہاں، سولر سیل کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے، اور دن بدن یہ اتنا سستا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بجلی کوئی مسئلہ نہیں رہے گی. ہم غریب ملکوں کا، امیر ملکوں کا تو ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں قیامت کی نشانیاں ذرا دیر سے پوری ہوں گی. یہاں پہلے قیامت کی نشانیاں آ گئی ہوئی ہیں، سو کارڈ جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں. تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. انسانیت سوچ رہی تھی کہ تیل 2050 تک ختم ہو جانا ہے زمین سے، تو گاڑیاں کیسے چلیں گی، ہوائی جہاز کیسے اڑیں گے. انرجی کی ایک آلٹرنیٹو چیزیں موجود تھی، ونڈ انرجی بھی، سولر انرجی بھی. مسئلہ آ رہا تھا اسے سٹور کیسے کریں. اب دیکھیں وہ لیتھیم کی جو بیٹریز ہیں، ابھی تو نیکسٹ ٹیکنالوجی کوئی اس سے اوپر بھی آئے گی اور آہستہ آہستہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یعنی جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہم نے زمین کے اندر سارے اسباب رکھ دیے مخلوقات کے لیے. ہمارے آباء و اجداد نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا کچھ زمین میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپلور ہوگا. وہ وقت کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے. تو سورج مسخر ہوا ہے. ورنہ اگر سورج اپنی مرضی کرنا شروع کر دے کہ ایک دن آپ سولر پلیٹ بنائیں، اگلے دن وہ کہ میں اس مٹیریل سے تو فوٹونز کو ٹریول ہی نہیں کرواؤں گا، کوئی نئی پلیٹ بناؤ، تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. اگر پیٹرول انجن بنایا ہے انسان نے تو پیٹرول کی پرفارمنس کے اوپر بنایا ہے. اگر پیٹرول کہنے جی آج تو میں اتنی ہیٹ کے اوپر آن ہو رہا ہوں، اگلی دفعہ آپ نے بڑا پلگ لگانا ہے، تو آپ روزانہ پلگ ہی چینج کرتے رہیں. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیے ہیں، خواہ انسان ڈائریکٹ انہیں کنٹرول کرے یا ان کے ذریعے نفع اٹھائے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مسخر کر دیا ہے.
وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں. ان کے ذریعے ہم لیونر ایئرس اور سولر ایئرس کا بھی اپنا معاملہ لے کے چلتے ہیں. یہ تو اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اور اب تو کئی اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ایون آپ چاند کی 14ویں رات کو اگر اپنی سولر پلیٹس کی کیلکولیشن دیکھیں نا، تو کچھ واٹس وہ بنا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی، کیونکہ روشنی کی وجہ سے بنا رہی ہوتی ہے نا. چاندنی راتوں میں بڑے تھوڑے سے، میرے پاس جو 7-8 kVA کا سسٹم لگا ہوا ہے، تقریباً 15 سے 20 واٹ وہ چاند کی رات میں بھی بناتا ہے. تو بہت بڑا ایک فگر اس اعتبار سے تو ہے 20 واٹ. اگر بہت بڑے لیول کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا کے اندر پہاڑوں کے اوپر انہوں نے جس طرح جنگلات اگے ہوتے ہیں اس طرح پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں، تو جہاں پہ گیگا واٹس کے اندر یہ سسٹم لگے ہوئے ہیں وہاں تو ہزاروں واٹ تو پروڈیوس ہو ہی جائیں گے نا چاند کی روشنی میں بھی. تو یہ سب کچھ وہ حصہ مسخر ہوا ہے جو آج سائنس کی برکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. اگلے زمانوں کے لوگ تو بس یہ کہتے تھے اچھا چاند گول ہو گیا، 14ویں تاریخ آ گئی، اب یہ ہاف ہو گیا، یہ 21ویں آ گئی، اور یہ کم ہوتے ہوتے یہ، اور پھر 7 تاریخ آئے گی تو یہ سیمی سرکل ہوگا، سرکل میں 14 ہو جائے گی، اور یوں ایک آسمانی کیلنڈر کے طور پہ اسے دیکھتے تھے. سورج کو بھی آسمانی کیلنڈر کے طور پہ لوگ دیکھتے تھے کہ سورج ادھر آیا، زور کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ غروب آفتاب ہو گیا ہے. بس یہ تھا ٹوٹل. یا گوشت کو آپ سکھا لیتے تھے سٹور کرنے کے لیے، کیونکہ برف والی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، تو گوشت کو خشک کیا جاتا تھا، اس کی باریک سی وہ لیئرز کاٹ کے. آج بھی جو غریب لوگ ہیں اسی طریقے سے، ان کے پاس فریج نہیں ہے، اور وہ ایسا سٹور ہوتا ہے آپ بے شک 6 مہینے بعد استعمال کریں بالکل تازہ ہو جاتا ہے. وہ اسے وہ سورج کی روشنی میں سکھاتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو انسان کر رہا تھا. کپڑے خشک کر لیے دھوپ میں ڈال کے، وٹامن ڈی لے لیا صحت کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. لیکن اب جو کچھ آپ کو پتا چل رہا ہے، ابھی پتہ نہیں اور کتنا کچھ سائنس کی برکت سے پتا چلے گا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی. اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں، یعنی ہماری خدمت میں لگا دی ہے رات دن رات دن. اور انسان کے ساتھ کیا کمزوری اللہ نے اٹیچ کر دی ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اگر آپ نیند پوری نہ کریں، اگلے 24 گھنٹے میں آپ کی مشین پرفارم ہی نہیں کر سکتی. اس لیے یہ رات دن کا سسٹم بہرحال انسان کو مجبور کرتا ہے. دیکھیں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے فوراً ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ رات ہو گئی ہے، رات کو گھر پہنچنا چاہیے. اب مجھے بتائیں اگر سورج ایک دن تو 5 بجے غروب ہو رہا ہے، اگلے دن رات کو 10 بجے ہو، تو ہمارا سارا ٹائم ٹیبل ہی ڈسٹرب ہو جائے گا. اگلے دن صبح جلدی نکل آئے پھر کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ جو روٹین کے مطابق چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم نے اپنے سارے معاملات کو سیدھا رکھا ہوا ہے. ادروائز تو ہم اپنے معاملات کو لے کے نہیں چل سکتے، نہ معاش کا سلسلہ نہ آرام کا سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے ہر چیز تمہیں عطا فرما دی ہے جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو، یعنی تمہارے لیے ریسورسز رکھ دی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لَا تُحْصُوهَا، تم کبھی بھی ان کا شمار نہیں کر سکتے. یہ کنکلوژن ہے. بھئی کتنی گنوائی جائیں، یہ موٹی موٹی جو گنوائی ہیں نا، ان کی باریکیاں بھی گننی شروع کریں تو پھر وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اور سورہ لقمان کے اندر فرمائی ہے کہ اگر زمین کے سارے درخت جو ہیں یہ کلمے بن جائیں، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، اور 7 سمندر اور بھی شامل ہو جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کی وجہ سے پروڈیوس ہوئی ہے نا، یہ سب اللہ کے کلمات ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اپنے اوپر ہی، اللہ پہ نہیں، اور ناشکرا ہے. سب سے بڑی زیادتی کرتا ہے شرک کر کے. نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور ان کو مخلوقات کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اس لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی چیز کو
اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے گرا کے نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پہ لے آتے ہیں. یہ ظلم ہے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین. اب میرے بھائیو جو اگلا رکوع ہے یہ اسپیسیفکلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس میں بھی جو بنو اسماعیل تھی ان کی اولاد ان سے ریلیٹڈ ہے، اور اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی ابراہیم ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن کی جگہ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور چن لے مجھے بھی اور میری آنے والی اولاد کو بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ خالص کر لے کہ وہ بتوں کی پوجا نہ کرے. یہ دعا تھی، 100% تو قبول نہیں ہوئی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد اسی اولاد میں بت پرستی بھی آ گئی. جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میجورٹی تو بت پرستی کا شکار تھی، حالانکہ اولاد وہ حضرت ابراہیم کے ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام سے، عرب کے لوگ جو ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دعاؤں کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص خود کوشش کر کے اپنے لیے دعا کا اپنے آپ کو حقدار کرے. ادروائز پیغمبروں کی دعا بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر کوئی شخص خود گمراہی کے اوپر اترا ہوا ہے. تو اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی چن لے، اپنے لیے خاص کر لے توحید کے اعتبار سے، کہ وہ بتوں کی پوجا کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اے میرے رب ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو. ظاہر ہے بتوں نے تو نہیں کیا لیکن وہ ایک ذریعہ بنے، یعنی کئی لوگوں کے لیے بت بڑی اہمیت کے حامل ہو گئے کہ یہ بت تراش لیے، اور پھر جنہوں نے فرسٹ ٹائم تراشے تھے نا انہوں نے بت بنائے، گمراہ ہوئے. لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ واقعی بتوں کی وجہ سے گمراہ ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان بتوں کے ساتھ ان کی عقیدت جڑ جاتی ہے، تو واقعی بت ہی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات اس اینگل سے درست ہے. تو اکثریت کو گمراہ کر دیا. فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. تو پس جو کوئی بھی میری پیروی کرے تو وہ تو ہوگا میرا. وَمَنْ عَصَانِي. اور جو میری نافرمانی کرے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا تو اسے کوئی تعلق نہیں ہے. فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ پیغمبروں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اتباع کرنے والوں کے بارے میں تو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی تو اٹھا لیتے ہیں، لیکن نافرمانوں کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھاتے. زیادہ سے زیادہ یہ سفارش کر سکتے ہیں، اور یہ سفارش مختلف پیغمبروں نے کی ہے کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو گمراہ ہوئے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے ان کو عذاب دے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ گفتگو کرنی ہے کہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کے بعد یہ کچھ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ فائدہ دے گا. اچھا، یہی آیت کا حصہ نبی علیہ السلام نے بھی پڑھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت میری امت. اور پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، پیغمبروں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کی گرفت فرما. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اے اللہ میں وہ نہیں کہوں گا جو ابراہیم نے یا عیسیٰ نے کہا، میں کہوں گا میری امت. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں
انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ہمارے پیغمبر کیوں غمگین ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سامنے رکھی، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے میرے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس خوشخبری کے ساتھ کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تمہارا رب تمہیں ایسے مقام پر فائز کرے گا، مقام شفاعت کے اوپر، جہاں ہر شخص آپ کی حمد کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا۔ تو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گارنٹی دی، لیکن یہ اوپن لائسنس نہیں ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا دی، وہ اس نے دنیا میں کر لی، میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے، قیامت کے دن یہ اللہ نے مجھے اذن دیا ہے کہ اس دعا کی برکت سے پوری امت کو نفع پہنچے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دعا ایک ہے اور امت تو کروڑوں میں اربوں میں ہے، سب کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، وہ والا معاملہ تو الگ سے ہے۔ البتہ نافرمانوں کے لیے جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ میری شفاعت اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی قبول کر لے گا، لیکن وہ ہوگی اللہ کے اذن سے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شمار کرے کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد کے کچھ حصے کو۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے دو حصے تھے، ایک بنو اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور دوسرے یہ بنو اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جن میں سے نبی الاسلام پیدا ہوئے۔ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جو کھیتی باڑی کے لائق بھی نہیں، آج بھی چٹیل پہاڑ ہے مکے کے، پتھروں والے پہاڑ، یہ ہمارے والے پہاڑ نہیں ہیں جن کے اوپر مٹی ہے اور اس میں گھاس اگتی ہے، ہمارے تو کہ یہ جو سرد پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں انہوں نے گرمیوں کے موسم کے اندر گندم اور باقی چیزیں اگائی ہوتی ہیں۔ عرب کے جو مکے کے پہاڑ ہیں نا، وہ کالے پتھروں کے اوپر مشتمل ہیں، پتھر میں سے تو سبزہ نہیں نکلتا، اس طرح کے پہاڑ ہیں۔ اگر تھوڑی بہت اس پہ مٹی جم بھی جائے تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس پہ ٹھہرتی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی وادی میں عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، وہ سورہ حج میں آگے چل کے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بنیادیں ظاہر کر دی تھی جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اور اس کی وقت کے ساتھ عمارت جو ہے منہدم ہو گئی تھی، وہ ساری اس کی بیسمنٹ ظاہر کر دی، جو آج کے زمانے میں ہم ڈی پی سی کہتے ہیں، جو بنیادیں، پھر اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب ہمارے اس لیے کہ یہ نماز کو قائم کریں، فجعل افئدۃ من الناس، پس بنا دے تو لوگوں کے دلوں کو ایسا، تہوی الیہم، کہ لوگ ان کی طرف آئیں۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا لگی ہے کہ مکہ بالکل چٹیل جگہ ہے، لیکن دنیا کا ہر فروٹ، ہر نعمت وہاں پہ ملتی ہے الحمدللہ۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور وہ ہر طرح کے پھل رزق یہاں پائیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی جانتا ہے جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تیرے علم میں ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔
یہ آپ جیسے جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس تکلیف کا کبھی احساس کر ہی نہیں سکتے. یہ ذرا پوچھیں ابراہیم علیہ السلام 87 سال کی عمر جب ان کی ہوئی ہے نا 87 ایئرز تو پہلا بچہ پیدا ہوا ہے. ہاں جی اسماعیل. اور جب 99 ایئرز ان کی عمر ہوئی ہے اور بچے کی عمر 12 سال تو حکم آ گیا ہے سورہ صافات میں آیا کہ اب اسے قربان کرو. تیار ہو گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو والد ہیں اسحاق وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے آپ کو ترتیب بھی پتہ چل گئی کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں اور اسحاق علیہ السلام چھوٹے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کر رہے ہیں کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 ایئرز کی ایج میں اولاد ہو رہی ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ اس نے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد دے دی ہے, اور اس عمر میں عورت بھی بوڑھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی حضرت سارہ کو. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب سننے والا ہے دعاؤں کا. حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی, لیکن حضرت ہاجر جو تھی, یہ لفظ ہاجرہ غلط ہے, ہاجر, وہ ینگ تھی. ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور بعد میں ظاہر ہے وہ جیلسی فیکٹر بھی تھا دونوں بیویوں کا. اس کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے یہی نکالا کہ ان کو آپ مکے کے پاس ٹھہرائیں. ظاہر اللہ کا ایک پلان تھا وہاں بنو اسماعیل کو آباد کرنا ہے, لیکن ریزن یہ والی بنی تھی. اور حضرت جو سیدہ سارہ تھی ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو بھی اولاد دے دی, جو ایک ان کا ایک کمزوری والا ایلیمنٹ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. تو بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. اب وہ مشہور زمانہ دعا آ رہی ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے رب ہمارے بنا دے مجھ کو نماز کا پابند, نماز کا قائم کرنے والا, اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعاء, اور اے رب ہمارے اس التجا کو, اس دعا کو ضرور قبول فرما. ربنا اغفر لی, اے رب ہمارے بخش دے مجھے, ولوالدی, اور میرے ماں باپ کو, وللمؤمنین, اور اہل ایمان کو, یوم یقوم الحساب, قیامت کے اس دن جو حساب و کتاب کا دن ہے, الٹیمیٹلی ہم سب کو کامیاب فرما, اس دن بخش دے. اللہم اجعلنا منہم. یہ دعا عام دعاؤں میں بھی پڑھنی چاہیے, تشہد میں بھی سنت دعاؤں کے بعد اس دعا کو ایڈ کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب درشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. اس میں اس دعا کو بھی شامل کریں. اس دعا کی برکت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اور تمام اہل ایمان کے لیے اس میں دعا کرتے ہیں. بڑی پرفیکٹ دعا ہے. اور اس دعا میں ایک لطیف سا اشارہ ہے جس کی وجہ سے جو اہل تشیع مکتب کے علماء ہیں اور بریلوی مکتب کے علماء, ان کا موقف مضبوط ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والدین تھے وہ کفر کی حالت میں نہیں تھے. کیونکہ قرآن حکیم میں ابی کا لفظ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوا, اور ابی چچا کو بھی کہتے ہیں کیونکہ چچا بھی باپ کی مثل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہے. لیکن والد جو ہے نا وہ صرف آپ کے اپنے اوریجنل باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. والد آپ چچا کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے آپ کی ولادت ہوئی ہوئی ہے. اور قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں بھی آیا, اور باقی جگہوں پہ بھی, سورہ مریم کے اندر ذکر آیا. کسی اہل ایمان کے لیے, کسی پیغمبر کے لیے یہ شایع نہیں کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ اس کے قریبی رشتہ دار کفر کی حالت میں مرے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا, وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے نکلتے وقت کیا تھا کہ ابا جان آپ مجھے نکال رہے ہیں لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. اور جب ابراہیم کو پتا چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ توبہ کے اندر. اب مجھے بتائیں, جب پتا چل گیا اللہ کا دشمن ہے اور دعا نہیں کی, تو یہ بڑھاپے میں, آخری وقت میں, 100 سال کی عمر میں, کیونکہ 100 سال کی عمر تو ہو چکی, حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہیں, دوبارہ سے پھر کیوں دعا کر دی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ دعا نہیں کی جب انہیں پتا چل گیا. جب وہ نکالے گئے تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کفر کی حالت میں مرے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی وہ جو ابی کا لفظ آیا وہ چچا کے لیے آیا تھا,
اور تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے. آزر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے, یا باپ بھی کہہ سکتے ہیں, ابی کے معنوں میں. اور جو والد تھے وہ تارخ ہیں. اور یہ المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے, اگرچہ اس کی صحت کے اوپر کلام کرتے ہیں, لیکن قرآن میں یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ گئے تھے, تو یہ 100 سال کی عمر میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور مومنین کو بھی قیامت کے دن. تو اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ واقعی مسلمان تھے. لیکن یہ ٹیکنیکل بحث ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ فرق رکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو کافر سمجھتے ہیں, تو وہ کوئی گستاخی کے اوپر مبنی عقیدہ ہے. اس کا جواب ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے بڑا پیارا دیا تھا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے نا, تو نبی کے باپ کا, والد کا کافر ہونا یہ چھوٹی چیز ہے. کیونکہ نبی کے جسم کا ٹکڑا جو اس کی اپنی اولاد ہے وہ تو اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہے نا, اسے تو کافر نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ ہے. جبکہ نبی کا جو والد ہے وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے, نبی اس کے جسم کا حصہ ہے. تو اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کی حالت میں مرا, سورہ ہود میں آیا, تو یہ بڑا پرابلم ہے بنسبت اس کے کہ کسی پیغمبر کا والد کافر ہو. لیکن چونکہ یہاں پہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن جڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر باقاعدہ مناظرے ہوتے رہے ہیں تاریخ کے اندر. ابھی بھی بریلوی اس کی بنیاد کے اوپر, اور شیعہ اہل حدیث کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور وہ ان کا رد کرتے ہیں. لیکن جو آیت جس کے سپورٹ میں آتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے اس حوالے سے ایڈریس کر دیا جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ دلائل وہ اس سے اخذ کرتے ہیں اور وہ کوئی دلیل ان کی کمزور نہیں ہے, یہ سپورٹو بھی ہے. اب یہ جو آخری رکوع ہے یہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ظالموں کے برے کرتوتوں سے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ اس کا ڈیوائن پلان ہے کہ اس نے پردے میں رہنا ہے, ڈھیل دینی ہے, گرفت آخرت میں کرنی ہے. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, وہ تو انہیں صرف ڈھیل دیتا رہتا ہے اس دن کے لیے جو آخرت کا دن ہے جب آنکھیں خوف کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم, اور لوگوں کی حالت کیا ہوگی, بھاگم بھاگ جا رہے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے حیرانگی کی حالت میں. لا یرتد الیہم طرفہم, اور ان کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی ہوں گی خوف کے مارے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ, اور دہشت کے مارے ان کے دل اڑ چکے ہوں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈر سنائیے اس دن کہ جس دن یوم یأتیہم العذاب, عذاب آ جائے گا. فیقول الذین ظلموا, اور اس دن کہیں گے ظالم لوگ, ظلم تو لوگوں نے اپنے اوپر خود ہی کیا ہوا نا, گناہ کے ذریعے, فسق کے ذریعے, شرک کے ذریعے. ربنا اخرنا الی اجل قریب, اے رب ہمارے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. نجب دعوتک, کہ ہم دعوت پر لبیک کہہ لیں. یعنی اب یہاں پہ پھر اس موت کا ذکر ہے جو انسان کی اپنی موت ہے, جو انڈیویجول کی قیامت ہے, کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں وہ کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم دعوت قبول کر لیں تیری. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ, اور پیروی کریں تیرے رسولوں کی. یعنی موت کے وقت جو فاسقین ہیں, مجرمین ہیں, ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تھوڑی دیر کی ہمیں مہلت دے دے, ہم دعوت حق قبول کر لیں گے, تیرے پیغمبر کی پیروی کریں گے.
اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اے کافرو کیا تم قسمیں نہیں اٹھایا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں پر کبھی زوال نہیں آنے والا، تم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ موت کے وقت ہوگا اور آخرت میں الگ سے ہے، وہاں پر یہ کافر کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیرے نبی کی دعوت کو قبول کریں، اب ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ لیکن سورۃ الانعام میں آیا کہ اگر ہم انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیں یہ پھر بھی وہی کرتوت کریں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم آباد تھے ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جو تم سے پہلے ظلم کیا کرتے تھے، یعنی یہ بت پرستوں کی اولادیں تھیں نا جو آباد تھیں، انہوں نے اس پہ غور نہیں کیا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی یہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور ان گھروں میں اب تم آباد ہو، وہ بھی ظلم کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اور تمہاری بھی وہی حالت ہوئی۔ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہی کے گھروں میں تم لوگ رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پہ یہ بات کھل چکی تھی کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، پیغمبر کی وحی کے ذریعے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارے آباء و اجداد جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں بت پرستی کرنے کے سبب۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے بیان کر دی تھی تمہارے لیے طرح طرح کی مثالیں بھی قرآن میں، پھر بھی تم نے دعوت حق قبول نہیں کی، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ آپ ذرا امیجن کریں ایک موت کی تکلیف اور اوپر سے یہ باتیں پیش خیمہ ہے کہ اب اس کے بعد اس سے بڑی تکلیف، ہمیشہ کی تکلیف جہنم کے عذاب کی شکل میں آنے والی ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی طرف سے خوب مکر کرنے کی کوشش کی، فریبکاری کرنے کی کوشش کی اپنے زوم میں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جبکہ اللہ کے سامنے تو ان کا مکر کوئی کام نہیں آ سکتا تھا، ان تمام مکر و فریب کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اگرچہ ان کا مکر تو ایسا تھا کہ وہ پہاڑ کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا، یہ محاورتاً بات ہے، یعنی ایسی ایسی چالیں دنیا میں، ایسی ایسی فریبکاریاں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے، پیغمبر کو ناکام بنانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے تو کسی کی چال نہیں چلتی۔ اگر دنیا میں بظاہر کوئی کامیاب بھی ہو جائے تو موت کے وقت تو پکڑ آ جائے گی اس کے اوپر۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تم یہ خیال بھی کبھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے۔ یہ جنرل بات ہو رہی ہے کہ جس رسول سے جو وعدہ ہوا ہے نا کہ اس کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور اس کے نافرمان جہنم میں جائیں گے، یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کے پلان کا حصہ ہے ڈھیل دینا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کے پلان کا حصہ ہے۔ جس طرح اس کے پلان کا حصہ ہے نا کہ میں نے سامنے نہیں آنا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لانا ہے، اس طریقے سے یہ بھی اس کے پلان کا حصہ ہے آزمائش کے طور پر کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ شاید اللہ کی پکڑ ہی کوئی نہیں ہونے والی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے، جب چاہے پکڑ سکتا ہے۔ اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلہ نہیں لے گا، قیامت کا دن اس نے رکھا ہے۔ اب اس دن کا ذکر ہونے جا رہا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہم اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیں گے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی اور پلانٹ یہاں پہ آ جائے، یا اس پلانٹ کی حالت بدل جائے۔ وہ قرآن حکیم میں ملتا ہے کہ ہر چیز ملیہ میٹ کر دی جائے گی، پہاڑ، دریا، سمندر، سب کچھ ایک چٹیل میدان بن جائے گا، گویا کہ ایک نئی زمین بن جائے گی، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، ظاہر آسمان پھٹ پڑے گا، گویا کہ کوئی اور ہی آسمان ہوگا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب کے سب لوگ اس اکیلے چھائے ہوئے کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں یہ
کتنی سختی ہے جی. یہاں کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی 70 گنا پیار کرنے والا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے، تو نافرمانیاں چاہیے؟ نہیں، وہ بھی نہیں چاہیے، تو کر رہے تو نافرمانیاں. اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے لیکن ہمیں تو نمازیں چاہیے نا، ہمیں تو تابع فرمان ہونا ہے نا اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں قیامت کا دن ایسا رکھا ہے کہ اس دن اپنا نام ہی قہار رکھا ہوا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جو سورہ المومن میں آیا. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے اس اکیلے قہار جو چھایا ہوا ہے سب کے اوپر، اس کے سامنے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں کے اندر. سرابیلہم من قطران، اور ان پر لباس تارکول کا ڈال دیا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی. وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، وہ ڈھانپ لے گی ان کو. اور یہ آگ آخرت کی جو ہے وہ اندھی آگ ہے، روشنی والی نہیں ہے، ہاں کالی آگ، وہ چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر. یہ کس لیے ہوگا؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا. اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ، اور برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ. عربی میں جزا جو ہے بدلے کے لیے آتا ہے. اردو میں ہم جزا جو ہے وہ اچھی چیز کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ایکویلنٹ ہم سزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے. لیکن عربی میں جزا کا مطلب ہے بدلہ. وہ اچھی جزا بھی ہو سکتی ہے، بری جزا بھی ہو سکتی ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے. نظر تو ایسا نہیں آ رہا کہ جلد حساب لینے والا ہے، لیکن اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو جلد حساب لینے والا ہے، کیونکہ مرتے ہی قیامت شروع ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو آنے واحد میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آخرت کا دن قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ تو سب چیز کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، تو گویا قیامت قائم ہوئی ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے آخرت کا حساب آسان فرما، آمین. ھذا بلاغ للناس، یہ صورتیں جب کنکلوڈ ہوتی ہیں نا تو بڑی رکت والی گفتگو ہوتی ہے. یہ میں نے تصور میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی شفیق باپ، کوئی شفیق ماں اپنے بچے کو کسی مشکل سفر پہ بھیج رہی ہوتی ہے نا، اور ہاتھ ہلا کے اللہ کے حوالے. ایک بڑا ٹریجک سا سین بن رہا ہوتا ہے جب یہ صورتیں کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تو ایک پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لے کہ معبود تو نہیں ہے سوائے اس اکیلے رب کے جو اکیلا ہے، واحد. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے اور اپنی آخرت سنوار لیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. ہمارے معاشرے نے ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا وہ یہ ہے کہ یہ اس نے رونق لگائی ہوئی ہے، اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے پہنچانے والی، جس انسان تک پہنچ سکتی ہے اسے پہنچا دو تاکہ وہ آخرت کا ڈر رکھے، اپنی اصلاح کر لے، اور لوگ جان لیں کہ ایک ہی الہ ہے جس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، اور عقل مند اس کتاب سے نصیحت حاصل کرے. اللہم ثبتنا علی القرآن، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.